مہنگا مہنگا کرتی ہے۔ اللہ نے دست مصطفیٰ میں ایسا کمال عطا فرمایا، ایسی برکتیں عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جنگ کا موقع تھا، ہم گئے حضور کے پاس، کہا رسول اللہ پانی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا کٹورا لے کر حضور کے پاس گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ معجزہ آپ نے سنا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری تو اس سے 12 پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ پتھر سے تو چشمے نکلتے ہیں، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ ہمارے نبی وہ ہیں جنہوں نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے۔ جناب سیدنا انس بن مالک گئے، کہا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا۔ حضور کے پاس چھوٹا سا کٹورا لے، حضور نے اپنی انگلیاں مبارک اس کٹوری میں رکھی، حضور کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا اور وہ کٹورا بھر گیا۔ اور حضور نے فرمایا جاؤ خود بھی پیو، سب کو پلاؤ۔ اور حضرت انس تو کہتے ہیں کہ ہمارے جانوروں نے بھی پیٹ بھر کے پانی پیا۔ اتنی سی کٹوری میں حضور کی انگلیوں سے نکلا پانی، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ اس پانی سے ہم نے وضو بھی کیا۔ اب دیکھو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف 1500 تھے، کتنے تھے؟ صرف 1500 تھے۔ اگر یوں کہہ دیتے ہم 1500 تھے، اتنا سا پانی تھا، بات تو مکمل ہو جاتی، لیکن آپ نے کہا صرف 1500 تھے۔ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں انس بن مالک، او لوگوں ہم تو خالی 1500 تھے، ہم نے وضو کیا، ہم نے پیا، ہمارے جانوروں نے پیا۔ حضور کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی 1500 کیا لاکھ بھی ہوتے تو سب پیٹ بھر کے پی لیتے، مگر وہ دست مصطفیٰ سے نکلا ہوا پانی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ نے حضور کے دست مبارک میں ایسی برکتیں رکھی۔ جس نبی کا اللہ نے ہمیں امتی بنایا وہ نبی یہ ہے، اس نبی پر کثرت سے درود و پاک پڑھا کرو۔ نماز میں ہم کہتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات، کہ تمام قولی فعلی مالی عبادتیں اللہ کے لیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر صلاۃ و برکات نازل ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ پھر کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی اللہ کا سلام نازل ہو، اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام نازل ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور سچے رسول ہیں۔ درود پاک کی کثرت بناؤ۔ اب آپ فتویٰ لائیں کہ بھائی درود تو نہیں پڑھنا چاہیے، کہاں لکھا ہے؟ تو بھائی نماز میں آپ آتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، حضور کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ پر درود ہو۔ اب آپ اعتراض کر رہے ہیں تو یہ آپ کا اعتراض باطل ہے، اور اعتراض حضور پر درود پر تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ عطیات میں تو کہتے ہیں السلام علینا، ہم پر درود ہو، ہم پر سلام ہو۔ جب آپ اپنے اوپر سلام بھیج سکتے ہیں تو جن کی خاطر کونین بنائے گئے، جن کی خاطر جنت بنائی گئی، جن کی خاطر یہ آسمان کا عرش لگایا گیا، جن کی خاطر یہ زمین کا فرش بچھایا گیا، ان پر اگر درود پڑے تو یہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ تو حسنات اور برکات کی بات ہے۔ درود پاک کی عادت بناؤ۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہو، کام قرآن کے لیے آپ کو یکسوئی چاہیے، نماز کے لیے آپ کو یکسوئی چاہیے، ہر عبادت کے لیے آپ کو یکسوئی چاہیے۔ درود پاک تو ایسی عبادت ہے آپ کام کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ سوتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور درود سب سے بڑی عبادت ہے۔ حج اور عمرہ پہ جانے والوں کو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، اگر کوئی آتا ہے بندہ کہ حضرت پہلے چکر میں کیا دعا پڑھوں، دوسرے چکر میں کیا پڑھوں، تو میں ان سے یہی کہتا ہوں آپ ہر چکر میں حضور پر درود پڑھا کریں، درود سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اب آپ کب چاہیں گے حضرت ایک ہفتے بعد میری فلائٹ ہے، آپ نہ تو اتنی دعائیں یاد کر پائیں گے،
اور نہ آپ کما کو پڑھ پائیں گے. آپ جب طواف کریں تو حضور پر درود پڑھیں. درود پاک پڑھنا یہ ہر طواف کے لیے. اور میں نہیں کہہ رہا, علماء نے اس بات کو لکھا ہے, مشائخ نے اس بات کو لکھا ہے, طواف کرتے وقت جو سب سے افضل عبادت ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق خیر عطا فرمائے. وہ معلوم ہے. السلام علیکم.